محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کر دیا، اور اتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ دل نعمت ہے، دماغ نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، چلنے پھرنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ تندرستی نعمت ہے، امن و امان نعمت ہے۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت، ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی زبان سے ہم بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم بولتے ہیں، اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں اور اپنے خیالات، جذبات، احساسات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس زبان کی قیمت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو کسی گونگے سے پوچھئے جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں۔ جب نعمت موجود ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہو پاتی۔ کہتے ہیں روٹی کی قدر ذرا اس سے پوچھئے جسے روٹی نصیب نہیں۔ جب نعمت چھن جاتی ہے یا اس نعمت سے محرومی ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ تو ذرا پوچھئے کسی گونگے سے جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بولنا چاہتا ہے لیکن نہیں بول پاتا، وہ بھی اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی دل کی باتیں کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ نعمت اسے نہیں ملی ہے کہ بول سکے۔ وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، چبھن محسوس کرتا ہے، الجھتا رہتا ہے، بکھرا ہوا رہتا ہے، اور کبھی کبھی تنہائی میں اللہ رب العالمین سے شکایت بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے بولنے کی نعمت چھین لی۔ دنیا کی ساری نعمتیں اگر اسے ملی ہوں اور بولنے کی نعمت نہ ملی ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں پھیکی اور ہلکی نظر آتی ہیں اگر یہ نعمت اسے میسر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے اور بولنے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس نعمت کو اللہ نے بطور احسان ذکر کیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، اور ہم نے اسے زبان کی نعمت نہیں دی، اور ہم نے اسے ہونٹ نہیں دیے؟ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا اور بتایا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی زبان سے ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ توحید پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اسی زبان سے۔ اور جو لوگ اپنے زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بڑے عالم دین، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ سعودی عرب کے ایک آدمی کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ اس نے ایک حدیث سنی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جب اس کے سامنے آئی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت اس کے سامنے گزری جب، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، بولنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں ترازو پر جب رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے، دوسری بات بولنے میں ہلکے ہیں،
بہت زیادہ محنت نہیں لگتی، 10 سیکنڈ بمشکل، اور جب میزان میں نیکیاں تولی جائیں گی تو یہ 2 کلمے بہت بھاری ثابت ہو جائیں گے۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہتے ہیں اس آدمی نے جب پیارے نبی کی حدیث سنی تو اس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ہمیشہ پڑھتا، اسے بڑی اچھی لگی روایت، معمولی سی تو بات ہے، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اتنا بھاری عمل میں میزان میں اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بھی کہتا یہ کلمہ پڑھا کرو، جب دکان پہ جاتا تو اپنے کاریگروں اور عمال سے بھی کہتا کہ اس کلمے کو پڑھا کرو، کسی دوست اور ساتھی سے ملتا تو اس سے بھی کہتا کہ اللہ کے بندے 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت عزیز ہیں، اور ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ قدر و منزلت ہے، اسے پڑھتے رہو۔ خود بھی عمل کرتا اور لوگوں کو اس پر بھی ابھارتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا، کسی موقع سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے، چوٹ شدید لگتی ہے، ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب ڈاکٹر اس کی کنڈیشن اور صورتحال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچاؤ کی ساری تدبیریں تقریباً ناکام ہیں، اب یہ بچ نہیں سکتا، چوٹ گہری ہے، زخم شدید ہے۔ دیکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا، ورنہ آثار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی دنوں کے بعد جب اسے ہوش آیا، ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی، دوڑی دوڑی آئی کہ اس کے اندر تھوڑی سی زندگی کی رمق موجود ہے، وہ تھوڑا سا ہوش میں آنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹروں نے سوچا چلو آپریشن کرتے ہیں یا کچھ اس کی کارروائی آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے منہ پر جو لگا ہوا تھا، ڈاکٹروں نے جب کھینچا، اس آدمی نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لی، اس ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا ڈاکٹر رہنے دو، ڈاکٹر رہنے دو، مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو میں نے کہیں سنی تھی، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا ڈاکٹر تم بھی کہو، اور اس موقع پر مجھے یہ کلمہ کہنے سے مت روکو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھی موت اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آ جائے، تسبیح پڑھتے پڑھتے اگر جان نکل جائے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے اگر موت آ جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی زبان کو خیر میں لگائے، اچھی بات نکالے، ذکر کے کلمات ادا کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے خیر جاری کر دیتا ہے، اور کلمہ توحید اور اسی طریقے سے اچھی باتیں اس کی زبان سے جاری کر دیتا ہے۔ جو بات سمجھ میں آئی کہ اسی زبان سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر یہی زبان صحیح استعمال کرے تو رحمت ہے، اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال کرے تو یہ زبان زحمت ہے اور اس کے لیے باعث عذاب ہے۔ کہتے ہیں یہی زبان شکر بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان جوتے بھی کھلاتی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں اگر کسی کی زبان اچھی ہے، صحیح بولتا ہے، ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اسے اپنی مجلسوں میں بٹھاتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا جو ہماری مجلسوں کی جان ہوا کرتا تھا، کتنا اچھا بولتا تھا، جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کانوں میں کسی نے شہد گھول دیا ہو۔ آج وہ نہیں ہے، مجلسیں اس کے بغیر سونی ہے، اچھا نہیں لگتا، لوگ اسے یاد کرتے، اسے مس کرتے۔ اس کے مقابلے اگر کسی انسان کی زبان خراب ہے، وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، بد اخلاق ہے، زبان سے تکلیف دیتا ہے، تو دنیا والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔
اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، اسے کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا، اور مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، جب تک زندہ تھا ناک میں دم کر کے رکھا تھا، مر گیا عافیت ہو گئی، سکون ہو گیا۔ یعنی دنیا میں بھی اسے عزت نہیں ملتی جس کی زبان خراب ہو۔ اور یہی زبان ہے کہ اگر یہی صحیح چلتی ہے، اچھی چلتی ہے، تو لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے، اور یہی زبان ہے کہ اگر اس کی زبان خراب ہے تو لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ حکیم لقمان کسی زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے آقا نے انہیں بلایا، کہا یہ بکری لے جاؤ ذبح کرو، اور اس کے جسم کا سب سے بہترین اور قیمتی حصہ لے کر کے آؤ۔ حکیم لقمان کا نام سنا نا آپ نے؟ اس بکری، اس جانور کے جسم کا سب سے قیمتی حصہ لے کر کے آؤ۔ گئے، بکری ذبح کی، دل نکالا، زبان نکالا، اور لا کر کے اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ آقا نے کیا ہے؟ کہا یہ دل ہے، یہ زبان ہے، یہ دونوں جسم کے سب سے بہتر حصے ہیں۔ کہا اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر کہا یہ بھی بکری لے جاؤ، اسے بھی ذبح کرو، اب اس کے جسم کا سب سے خطرناک حصہ لے کر کے آؤ۔ پھر گئے، بکری ذبح کی گئی، دوسری بار بھی دل نکالا، زبان نکالی، اور لا کر کے اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا تم پاگل ہو؟ جب میں نے کہا سب سے بہتر حصہ لاؤ تو بھی تم زبان لے کر کے آئے اور دل لے کر کے آئے، جب میں نے کہا کہ سب سے خطرناک حصہ لے کر کے آؤ تو بھی تم زبان اور دل لے کر کے آئے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے، کیا بات ہے؟ حکیم لقمان نے کہا تھا میرے آقا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ جسم کے سب سے قیمتی حصے ہیں، اگر یہ بہتر چلیں، اگر زبان اچھی رہے اور دل رہے تو دل بہتر ہو تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہی زبان خراب ہو جائے اور کسی کا دل خراب ہو جائے تو اس سے زیادہ گندی اور خطرناک چیز کوئی اور نہیں۔ یہ زبان کی اہمیت ہے، یہ زبان کی قیمت ہے۔ یہی زبان اگر خیر میں چلے تو بہتر ہے، عافیت ہے، رحمت ہے، ورنہ مصیبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ہم آپ کے امتی ہے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کائنات کے امام اپنی زبان کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا کیا معمول ہوتا ہے، ہم پان کی ٹپریوں پر ہوتے ہیں، ہمارا کیا معمول ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ کائنات کے امام کی زبان دیکھو۔ محمد الرسول اللہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم۔ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب کو سنا ہے، ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے۔ ایک مجلس میں پیغمبر ہوتے تھے، ایک مجلس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک مجلس میں ہم سنتے 100 بار کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اپنی زبان سے خیر نکالا کرتے تھے، جن کا معاملہ یہ تھا کہ راتوں میں جب لمبا قیام ہوتا تھا پاؤں سوج جایا کرتے تھے، قدم پھٹ جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ سوال کر لیتی تھی کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے، میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ وہ پیغمبر جو بخشے بخشائے ہیں، اس پیغمبر کی زبان یہ ہے کہ جب صحابہ میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں صرف
مجلس کی بات نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے یذکر اللہ کل احیان، نبی کی عادت تھی ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. آج ہم کہاں ہیں؟ ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، پیغمبر کے فرزانے ہیں. بات آئے گی تو کہیں گے ہم محمد الرسول اللہ کے متبع اور پیروکار ہیں. کبھی ہٹ کر کے نمازوں سے اور روزوں سے ہٹ کر کے کبھی رسول کی اس سیرت کا اور رسول کی اس زبان کا بھی معاملہ دیکھو کہ آپ اپنی زبان کا کتنا خیال کرتے تھے اور اپنی زبان سے کیا کیا استعمال کیا کرتے تھے. زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر میں نے بتایا یہی زبان اگر اچھی چلے تو شکر بھی کھلاتی ہے، یہی زبان اگر خراب چلے تو جوتے بھی کھلاتی ہے. اور اس کی تائید پیارے نبی کی اس روایت سے آپ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے حصے، انسان کے جسم کے سارے حصے زبان سے درخواست کرتے ہیں. دکھنے میں بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی خطرناک ہے. یہ 50 گرام کی زبان بڑی خطرناک ہے، بڑی ڈینجر ہے. سارے حصے جسم کے زبان سے درخواست کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہم سب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تو ٹھیک ٹھاک رہنا. اگر تو ٹھیک ٹھاک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہمارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اور صحیح بات ہے، اگر زبان صحیح چلتی ہے تو انسان محفوظ رہتا ہے، اور اگر زبان کسی کی خراب چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کنٹرول رکھو ورنہ ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے. کوئی زبان کھینچتا ہے؟ کوئی زبان کھینچتا ہے؟ زبان کوئی نہیں کھینچتا ہے. یہ تو فتنہ لگا کر کے اندر ہو جاتی ہے. البتہ اگر زبان خطرناک چلی ہے، کسی کی عزت و آبرو کو اتارا ہے تو انسان اسے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے. بولی ہے یہ زبان، پریشانی پیدا کی ہے اس زبان نے، لیکن تکلیف پورے جسم کو اٹھانی پڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے جسم کے سارے حصے زبان سے درخواست اور عاجزی سے درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان تو ٹھیک ٹھاک رہنا. اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان کے لیے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. بڑی سچی بات کہی ہے. ایک انسان چوری سے اس کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، زناکاری سے بچنا آسان ہوتا ہے، سودی کاروبار سے بچنا آسان ہوتا ہے، دوسرے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب بات زبان کی آ جاتی ہے تو وہ پھسل جاتا ہے، دوسرے گناہوں سے بچ جاتا ہے لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اسی زبان کی ہلاکت سے کل قیامت کے دن جہنم میں پھینک دے گی. یہ سچی بات ہے، بہت سچی بات ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہر معاملات میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی زبان چیک کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جو نمازوں میں آگے ہوتا ہے، یہی وہ آدمی ہے جو پہلی صفوں کا نمازی ہے، یہی وہ آدمی ہے جو صوم و صلاۃ کا پابند ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ تقوی طہارت کی باتیں کرنے والا، اس کی زبان اتنی گندی ہے، اتنی خطرناک ہے. یہ سچائی ہے، حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. زبان کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ زبان کی حفاظت یہ ایمان کا حصہ ہے. زبان کی حفاظت کرنا یہ ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو جب اگر اسے بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو خیر کے کلمات نکالے، صحیح بات بولے ورنہ خاموش رہے. خاموش رہے گا تو عافیت ہے. کیوں؟
اگر وہ آدمی فسادی ہے، فتنہ پرور ہے اور اس کے بولنے سے فتنہ ہو سکتا ہے، تو اگر خاموش رہے گا تو فتنہ نہیں بھڑکے گا۔ اگر آدمی گالی گلوچ دینے والا ہے، اس کی زبان سے گالی گلوچ نکلتے ہیں، تو اگر خاموش رہے گا تو گالی وغیرہ نہیں نکلے گی۔ تو انسان، شریعت یہ بتاتی ہے کہ بولنے کی جب ضرورت پڑے تو اچھی بات بولو، ورنہ خاموش ہو۔ اسی طریقے سے شریعت نے ایک معیار بتایا، کسی مسلمان کو اگر پہچاننا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو کیا شریعت نے بتایا؟ اس کی نماز دیکھو۔ کیا بتایا؟ اس کی نماز دیکھو، پہلی صفوں میں حاضری دیکھو۔ میں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، انتہائی بہتر عمل ہے۔ پہلی صفوں میں حاضری انتہائی محبوب عمل ہے، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے وہ مسلمان ہے اور صحیح معنوں میں مسلم ہے تو اس کی زبان دیکھو، اس کی زبان کیسی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ ہے، اگر آپ کی زبان سے آپ کا مصلی اور نمازی محفوظ ہے، اگر آپ کی زبان سے آپ کا مسلمان بھائی محفوظ ہے تو آپ مسلمان ہے، ورنہ یقین جانیے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے آپ نے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے اگر زبان صحیح نہیں ہے اور زبان خراب ہے تو اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی ہے کہ مسلمان کی زبان اچھی ہوتی ہے، وہ کسی کی عزت پر حملے نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کی عزت و آبرو پر حملے نہیں کرتا، کسی کو رلاتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نمازوں میں بھی مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب بولتا ہے تو بھی لگتا ہے یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ مومن کی زبان ہے۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں عافیت ہے، جہاں ایمان کا حصہ ہے، وہیں زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ ہمیں سے کون ہے جو جنت نہیں چاہتا؟ کون ہے؟ جنت ہم سب کی تمنا ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی عبادتوں اور محنتوں کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی جنت مل جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر جنت چاہتے ہو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے لوگو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک رب العالمین بولنے کا حکم نہیں دیتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیغمبر اس وقت بولتا ہے جب عرش والا بولنے کا حکم دیتا ہے۔ پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور ضمانت بھی جنت کی ملی ہے۔ فرمایا کون سی دو چیزیں؟ کہا زبان کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، اللہ کی جنت تمہیں مل کر کے رہے گی۔ کیوں ایسا کہا؟ دو چیزیں، زبان اور شرمگاہ، اس لیے کہ سماج میں 70% اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، 70% اگر پریشانیاں آتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ میں نے بتایا دکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی ہے، انتہائی معمولی سی ہے، لیکن وہ کام کر سکتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی زبان ہے جو برسوں کے دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ ایک میٹھا کلمہ اگر بول جائے کوئی تو آپ سارا غصہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ برسوں کے دشمن کو دوست بنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ سگے دوست کو دشمن بنا دیتی ہے۔ سچائی ہے کہ نہیں سچائی ہے؟
کتنے سارے دوست دشمن ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی زبان سے کیا کلمہ نکلا، کوئی بات بری لگ گئی، دشمن بن جاتا ہے، پھر کبھی ان کے اندر نباہ کی شکل نہیں آتی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ آدمی کہتا ہے 2 ہاتھ مار دیے ہوتے تو برداشت کر لیتے، 2 تھپڑ لگا دیتے تو اتنی بری بات نہیں تھی، کم از کم یہ زبان سے تم نے ایسا نہ کہا ہوتا تو اچھا تھا۔ انتہائی خطرناک ہے میرے بھائی اور بزرگوں یہ زبان کی قیمت اور زبان کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے وہ روایت یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اللہ کی جنت حاصل کر لوں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ صحابہ کے سوالات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے، اللہ کی جنت مل جائے جہنم سے بچ جائے، اور ہمارے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ نہ تو اس کا تعلق جنت سے ہوتا ہے نہ جہنم سے بچنے کا، سوال ہمارے پریشان کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنا پریشان کر لیں، کتنا لپیٹ لیں، کتنا ناک میں دم کر لیں، یہی ہمارے سوالات ہوتے ہیں، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی کچھ بتا دیجئے جنت مل جائے جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید پر قائم ہو جاؤ، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کی ادائیگی کرو۔ بہت سارے آپ نے نیکی کے راستے ان کو بتائے کہ یہ سارے راستے تمہیں جنت میں لے جائیں گے اور جہنم سے بچا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ یا معاذ، فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں ایک جملے میں نہ بتا دوں کہ اللہ کی جنت کیسے ملے گی؟ ایک جملے میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اللہ کی جنت کیسے ملے گی اور اللہ کی جہنم سے کیسے بچ سکتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے اللہ کی جنت کیسے ملے گی اور جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ فرمایا تھا کف علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ۔ فرمایا فَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم بولتے ہیں، اس زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا؟ کیا ہماری زبان سے جو نکلتا ہے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ثقلتک امک، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سن لے جہنم میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جنہیں ان کی زبان کی وجہ سے پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا ہوگا، اپنی زبان کی خرابی کی وجہ سے اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دی جائیں گے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک عورت کا تذکرہ چلا، فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن ایک خرابی اس کے اندر ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا غیر انہا تؤذی جیرانہا، ایک خرابی ہے بس، نمازوں میں بڑی اچھی ہے، روزوں میں بڑی اچھی ہے، صدقہ و خیرات میں بڑی اچھی ہے، خرابی یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اور یہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر ہماری زبان سے ہمارا بھائی پریشان ہے، ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارے ماتحت رہنے والا پریشان ہے،
ہمارے دکانوں میں کام کرنے والا اگر ہماری زبان سے پریشان ہے تو یقین کیجئے گا، جان لیجئے گا کہیں نہ کہیں معاملہ سنگین اور خطرناک ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، ایک ہی خرابی اس کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، بتا دو اس کو کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ اس کی نمازیں اسے نہیں بچا سکتی، اس کے روزے اسے نہیں بچا سکتے، اس نے اپنے زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی ایک عورت اور ہے، نماز پڑھتی ہے، فرائض پڑھ لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، نفلی وغیرہ بہت زیادہ اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ فرمایا اسے بتا دو ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ زبان کی سلامتی میں اللہ کی جنت ملے گی، اور زبان کی عدم حفاظت کی صورت میں اللہ رب العالمین کی جہنم کی بشارت دی جاتی ہے۔ مجھے اس موقع سے ایک قصہ یاد آیا، سنن نبی داؤد کا ایک قصہ یاد آیا، صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا۔ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک بڑا اچھا تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور دوسرا ذرا نافرمان تھا، سرکش تھا، اللہ رب العالمین کے اصولوں پر زندگی نہیں گزارتا۔ یہ نیک آدمی اسے برابر سمجھاتا، اسے سمجھاتا اللہ کے بندے نیکیاں کرو، اچھے کام کرو، گناہوں سے بچ جاؤ، تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے، جیسے سماج اور معاشرے میں ہم بھی سمجھاتے ہیں، اور یہ سمجھانا ہم سب کی دینی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ سماج کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو سمجھانا چاہیے۔ کہیں بھی کوئی غلط کرتا ہوا نظر آئے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کا کام ہے، صرف مولوی صاحب سمجھائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ ہر شخص، اگر آپ کے پاس نالج ہے، جانکاری ہے، وہاں تک آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو سمجھانا ہے۔ وہ سمجھاتا تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے، مان لیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ نیک انسان جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ گنہگار انسان، میں اس روایت سے بتانا چاہتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان سے ایک کلمہ اگر خراب نکل جائے، ہماری زبان سے بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھٹکے میں، جانے انجانے میں ہم کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتے ہیں جو اللہ کو اتنا خراب لگتا ہے، اتنا ناپسند آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس روایت سے آپ اندازہ بھی لگائیں گے، ایک کلمہ اسی زبان سے نکلا ہوا جو رب کو ناپسند ہوتا ہے، وہ ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ ایک بار گزر رہا تھا، دیکھا پھر غلطی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، پھر سمجھانے لگا، اللہ کے بندے ابھی سمجھایا تھا، پھر سے وہی حرکت کر رہے ہو، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس کو برا لگا، اس کو برا لگا، اور غصے میں کہہ رہا ہے خلینی وربی ابعثت علی رقیبا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھ پر دروغہ بنا کے بھیجے گئے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر دروغہ نہیں ہو۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں، اگر کوئی بزرگ سمجھا دے، کہتے ہیں چچا جی، میاں صاحب، بزرگ صاحب، انکل جی، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ہمیں بھی زمانے کے اونچ نیچ معلوم ہے۔ وہ بھی سمجھا، ناراض ہو گیا، مجھ پر دروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا، ایک تو میں سمجھا رہا ہوں، ایک تو میں اسے غلط سے بچا رہا ہوں، اور دوسرا یہ مجھے ڈانٹ رہا ہے، اوپر سے مجھ پر بھڑک رہا ہے۔ اس نے کہا واللہ لا یغفرک لک اللہ ابدا، واللہ لا یغفر لک اللہ ابدا۔ اے نافرمان انسان سن لے، اللہ کی قسم، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں سمجھا رہا ہوں، تیری بھلائی کے لیے میں تجھے بول رہا ہوں، تو مجھ پر غصہ دکھا رہا ہے، جا سن لے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسے آج بھی جب انسان ناراض ہو جاتا کہ یار
اگر نہیں سدھرو گے تو جہنم مل کر کے رہے گی، جہنم میں جاؤ گے۔ یہ کلمات اتنے خطرناک ہیں جو ہماری عاقبت خراب کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں نا کہ سدھر جاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، کون ہوتا ہے انسان یہ فیصلہ کرنے والا کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ جنت میں جانے کا اور فیصلہ کرنے کا حق صرف رب العالمین کا ہے۔ جہنم کا حقدار کون ہے؟ یہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ ایک عام انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ کی جہنم اسے ملے گی؟ یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے جسے انسان ادا کرتا ہے اور جسے انسان بولتا ہے۔ فرمایا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسے خراب لگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اتنا ناپسند آیا، اتنا خراب لگا، اللہ رب العالمین نے کہا تو فیصلہ کرتا ہے کہ جہنم میں میں اسے نہیں بخشوں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، جا سن لے، اس ایک کلمے کی وجہ سے میں تیری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر رہا ہوں، میں تجھے جہنم میں پھینک دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے میں اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ آپ تصور کریں، آپ ذرا سوچئے گا، ایک کلمہ، اللہ کو اسی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ اس نے ایک کلمہ نکالا، اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ زندگی بھر کی ساری عبادتوں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اپنی زبان سے کتنے ایسے کلمات نکالتے ہیں جو نافرمانی کے ہوتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے کتنی ایسی باتیں کہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ایک کلمہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر گیا۔ ہم 24 گھنٹے بکتے رہتے ہیں، ہم جب تک ہوش و حواس میں رہتے ہیں اور جب تک ہم سو نہیں جاتے ہیں، ہماری مجلسیں جب لگتی ہیں تو وہ کیسی ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رویہ برتتے ہیں، اپنی زبان سے ہم کیا کیا ادا کرتے ہیں۔ کبھی جائیے گا، محاسبہ کیجئے گا اور سوچئے گا کہ اگر ایک کلمہ اللہ کو ناپسند آتا ہے اور اللہ اس کے نتیجے میں ساری نیکیاں برباد کر سکتا ہے، تو ہم دن بھر جو تھوک کے بھاؤ سے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور زبان سے تکلیف دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حادثہ ہوا جب مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا سرزد ہوا۔ صحابی ہیں، غلطی ہو گئی، ان سے زناکاری سرزد ہو گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، قصہ بیان کیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ شادی شدہ تھے، تعلیم دی گئی لے جاؤ مائز کو رجم کر دو، ختم کر دو۔ اللہ کو لے گئے، جب مائز کو رجم کر دیا گیا تو صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے 2 لوگ گفتگو کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ انظروا الی ھذا الرجل، اس آدمی کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ مائز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس آدمی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے خود آ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ حتی رجم رجم الکلب، یہاں تک کہ کتے کی موت مارا گیا۔ اللہ، خاموش رہتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس نے اپنا جرم نبی کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا اور بڑی بری موت مارا گیا۔ یہ تعبیر ہے، کنایا ہے، بڑی بری موت اسے ملی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے سنا، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد کچھ دور اور چلے، فمر بجیفۃ من حمار، کائنات کے امام
صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سڑے ہوئے گدھے کی لاش سے ہوا۔ آپ جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، راستے میں ایک مرا ہوا گدھا ملا جس سے بدبو آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا این فلان ابن فلاں، این فلان ابن فلاں، وہ فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ وہ دونوں کہاں ہیں جنہوں نے حضرت ماعز کے تعلق سے یہ بات کہی تھی؟ ان دونوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی ہم ہیں۔ فرمایا انزلا، اترو اپنی سواریوں سے، فَكُلَا مِن جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، اس سڑے ہوئے گدھے کی لاش کھانی شروع کر دو، اترو اور یہ کھانی شروع کر دو، یہ لاش جس سے بدبو آ رہی ہے، جس سے گھن آ رہی ہے۔ حیرت میں پڑ گئے وہ دونوں، کہا اللہ کے نبی کون کھائے گا اسے؟ اس سے تو بدبو آ رہی ہے، اس سے گھن آ رہی ہے، ارے اسے کوئی یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے، اسے کھائے گا کون؟ کائنات کے امام نے کہا تمہیں گھن آ رہی ہے، تمہیں اس سے بدبو آ رہی ہے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سن لو، ابھی تم نے اپنے بھائی ماعز کے تعلق سے جو بات کہی تھی وہ اللہ کی نظروں میں اس بدبودار گدھے کی لاش سے زیادہ خطرناک اور بدبودار ہے۔ کون سی بات تھی؟ ارے اللہ نے پردہ ڈالا تھا، کیا ضرورت تھی آ کر کے اپنا جرم اعتراف کرنے کی، یہاں تک کہ بڑی بری موت مارا گیا۔ یہ بات نبی نے بتائی، اللہ کی نظروں میں اس سڑے ہوئے گدھے کی لاش سے زیادہ خطرناک ہے، اور آپ نے فرمایا تھا سن لو انہو ینغمس لفی انہار الجنہ، تمہیں لگتا ہے ماعز نے غلطی کی تھی، اللہ کی قسم اس وقت ماعز جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی، یہ معمولی سی بات نبی نے کتنی بھیانک اسے تصور کی، کتنا بڑا سمجھا۔ ہم اور آپ اس زبان کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں، اس زبان سے جو چاہتے بولتے ہیں، اس زبان سے جیسی مرضی ہوتی ہے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ ہماری زبان ہے، ہم جو چاہے کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ آپ کی زبان نہیں ہے، یہ آپ کی زبان نہیں ہے، یہ زبان تو خالق نے دی ہے، یہ زبان تو مالک نے دی ہے، آپ نے زبان کو پیدا نہیں کیا ہے، آپ اس کے خالق نہیں ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ آپ یہ مت کہیے ہماری زبان ہے، ہم جو دل کرے گا کریں گے، یہ آپ کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کی زبان ہے، یاد رکھیے گا کہیں رب کو اگر ناراضگی ہوئی، اللہ نے کوئی بات ناپسند کر لی، اللہ کو برا لگا، کہیں اگر بولنے کی طاقت چلی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں قوت گویائی چلی گئی کیا کریں گے؟ اس زبان کو اللہ چھین لے آپ کیا کریں گے؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہنے کے لائق نہیں رہیں گے یہ میری زبان تھی جو اب میری زبان نہیں رہ گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے غضب کو نہ للکارو، اللہ کے غضب کو نہ للکارو، اللہ سے دشمنی نہ مول لو، سنتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ امانت ہے، اس امانت کا آپ سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک لفظ بھی اگر بولتا ہے، ایک لفظ بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں بولیے وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، دن کے اجالے میں بولیے وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، مجمع میں بھی بولیے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، تنہائی میں بولیے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل اللہ کی عدالت ہوگی، رب العالمین کرسی عدالت پر ہوگا، اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کا
آخری انسان اللہ کے سامنے ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، جسے اللہ نے خلیل کہا وہ بھی اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، جسے اللہ نے کلیم کہا وہ بھی نہیں جانا چاہے گا، جسے اللہ نے روح اللہ کہا وہ بھی نہیں جانا چاہے گا۔ اس ماحول میں جب سب کے سامنے اللہ آپ کو پیش کرے گا اور کہے گا میرے بندے ہم نے تجھے زبان کی نعمت دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیسے کیا، آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس وقت دنیا میں دو چار لوگ جو بڑے ہیں، ہم ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں بولتے کہ کیا ہوگا، کیا سوچے گا، ناراض ہو گیا، پریشانیاں بڑھ جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ مالک الملک احکم الحاکمین، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، جسے نیند نہیں آتی، اور نیند تو جانے دیجئے اسے اونگ بھی نہیں آتی، کائنات میں گرنے والا ایک پتہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کوئی بھی جملہ بول کر کے اللہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بعض تابعین کی زندگیوں میں آتا ہے، وہ کہتے تھے 20 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے، 20 سال میں ہم نے جو بھی بات اپنی زبان سے نکالی ہے تو اس کا جواب ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو ہم یہ جواب دیں گے۔ یعنی 20 سال ہو گئے ہم نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی ہے۔ 20 سال، بعض تابعین کہتے 40 سال گزر گئے ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو آج کہہ دے ہم نے آج جو صبح سے اب تک کا وقت ہے ہم نے اسے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہے، کوئی غلط بات نہیں؟ شاید ہی کوئی ہو۔ اور اسی لیے میں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات پہلے ذکر کی تھی، انسان دوسرے گناہوں سے تو بچ جاتا ہے لیکن زبان سے نہیں بچ پاتا۔ جب تک زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے دے، کسی کو برا بھلا نہ کہہ دے۔ کتنے سارے لوگوں کا کھانا نہیں ہضم ہوتا، کہتے ہیں مولوی صاحب ایسیڈیٹی کے مریض ہو جاتے ہیں، جب تک نہ بول دو نکلتا رہتا ہے، الجھن ہوتی رہتی ہے، اب جا کر کے اطمینان ہوا۔ بہت سارے لوگ بولتے جاتے ہیں ایسے ٹیپ ریکارڈر جیسے چالو کر دیا، اب اسی وقت تو بند ہوگا جب آپ بند کریں گے یا سیل ختم ہو جائے گا۔ جب پوچھو اتنا بولتے کیسے ہیں، اتنا بول کیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں بول لیتے ہیں، عادت سی ہو گئی، عادت ہو گئی بولنے کی۔ یاد رکھیے گا یہ زبان اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے۔ کتنے دانتوں کے اندر رکھا ہے؟ 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے۔ اور جب یہ زبان گویا کہ اللہ نے اس کو قید کر کے رکھا ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ قید میں کی جانے والی کوئی چیز ہے وہ زبان ہے، زبان کو قید کر لیا۔ 32 دانتوں میں رکھا ہے، اندر رکھا ہے زبان کو۔ اور عجیب و غریب چیز ہے، نہ تو اس میں ہڈی ہے نہ اس میں کچھ ہے، فولڈ ہوتی ہے، مڑتی ہے، اور یہ تھکتی بھی نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے، انسان کا بدن تھک جاتا ہے، انسان کا ہاتھ بھی تھکتا ہے، انسان کے پیر بھی تھکتے ہیں، انسان کا دماغ بھی تھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ زبان تھکتی نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے ہماری زبان تھک گئی ہے؟ منہ تھک جاتا ہے، جبڑے دکھنے لگتے ہیں، منہ تھک جاتا، لیکن زبان نہیں تھکتی۔ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب چیز، تھکتی نہیں ہے۔ بولتے جائیے۔ آپ کی زبان ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے، اور یہ زبان جب دانتوں کے باہر ہونے کی کوشش کرتی ہے، یہ دانت سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں زبان تو اپنے حد کو کراس کر رہی ہے، تیری لمٹ اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ کاش ہم زندگی گزارتے ہوئے، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مجھے
ایک روایت یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پیارے نبی کی مجلس میں گھر میں ہیں، اما عائشہ ہیں، اور تذکرہ چل پڑا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت صفیہ جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے حضرت صفیہ؟ حضرت صفیہ کون ہے جی؟ حضرت صفیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اپنی ماں کے بارے میں تو ہم سب کو جاننا چاہیے، ہم سب کی ماں ہیں، پیارے رسول کی بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تذکرہ چل گیا، عائشہ بھی پیارے رسول کی بیوی ہے، صفیہ بھی بیوی ہے، نبی کی زبان سے صفیہ کا تذکرہ آ گیا۔ اما عائشہ کو برا لگ گیا، سوکنوں کا معاملہ تو ہوتا ہی ہے، اب مائیں اور بہنیں تو نہیں ہیں کہ کچھ اس حوالے سے میں گفتگو کروں، ورنہ سوکنوں کا معاملہ تو ہوتا ہی ہے۔ جب سنا رسالت معاب کی زبان سے صفیہ کے بارے میں سنا، اما عائشہ ہے، برا لگ گیا، کہنے لگیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، کیا جب دیکھیے صفیہ کا تذکرہ کیے رہتے ہیں، جب دیکھو صفیہ ایسی صفیہ ایسی، ارے صفیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کیا؟ برا لگ گیا اما عائشہ کو، کتنی لاڈلی ہیں، کتنی دلاری ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دلاری تھی، بہت پیاری تھی۔ اور اسی لیے جب صحابی نے پوچھا یہ اللہ کے نبی مردوں میں سب سے اچھے کون ہیں آپ کی نظروں میں؟ فرمایا ابو بکر، کہا عورتوں میں؟ کہا عائشہ، بہت پیاری ہے رسول کی نظروں میں، لیکن کہہ پڑی کیا اسی صفیہ کا تذکرہ کیے رہتے ہیں؟ رہنے دیجئے صفیہ صفیہ، حسبک من صفیہ کذا و کذا، ارے وہ تو چھوٹے قد کی ہیں، پست قد کی ہیں، قد میں چھوٹی تھی حضرت صفیہ، بہت خوبصورت تھی لیکن قد ذرا چھوٹا تھا، ارے وہ تو چھوٹے قد کی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا، آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا، چھوٹے قد کی ہیں، اتنی بات تھی کائنات کے امام کا چہرہ بدل گیا، مسکرانے والا پیغمبر غضبناک ہو گیا اور فرمایا تھا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، اتنی خراب بات کہی ہے، اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ اور رنگ بدل جائے گا۔ کون سی بات تھی؟ کون سی بات تھی؟ یہی نا کہ صفیہ چھوٹے قد کی ہے، قد میں چھوٹی ہے، پستہ قد ہے، یہ بات وہ ہے کہ سمندر کا پانی بدمزہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اپنی زبان سے کسی کو لمبو بھی بولتے ہیں، کسی کو مختلف ناموں سے ہم یاد کرتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے دل کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی آنکھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے بدن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اور بولنے والی کون تھی؟ ہم سب کی ماں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ہم اگر اتنا کچھ بولتے ہیں اور اپنی زبان کو اگر ہم اتنی تکلیف دیتے ہیں اور زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو بتاؤ کہ اللہ کی ناراضگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ ناراض ہوگا، رحمتیں روٹھ جائیں گی، برکتیں روٹھ جائیں گی، سعادتیں روٹھ جائیں گی، اور رب کعبہ کی قسم ہے اگر اللہ کی رحمت روٹھ جائے، اللہ کا کرم روٹھ جائے، اللہ ناراض ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تو سعادت دے سکتی ہے، نہ برکت دے سکتی ہے، اور نہ عافیت اور سکون دے سکتی ہے۔ مجھے یاد آیا، کتنا وقت ہے ابھی میرے پاس؟ 5 منٹ۔ مجھے یاد آیا یہ ہماری زبان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا رسول کے اس صحابی کو جسے کائنات کے امام نے فرمایا تھا میرے صدیق، دنیا کے سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے میں نے چکا دیے ہیں،
لیکن تیرا احسان میرے اوپر اتنا زیادہ ہے، اس کا بدلہ صرف رب العالمین دے گا۔ وہ صدیق ہیں، ایک مجلس نے نہیں، ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار محمد الرسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہوگی۔ صدیق کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے یہ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اسی صدیق کا معاملہ ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے، موطا شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عمر کا گزر ہوا، وَهُوَ يَجْبِدُ لِسَانَهُ، جب حضرت عمر گزرے تو دیکھا ابو بکر اپنی زبان باہر نکال کر کے اسے اینٹ رہے ہیں، اسے مروڑ رہے ہیں، اپنی زبان باہر نکالے ہوئے اسے مروڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، جانتے ہیں کہ صدیق کون ہے، ابو بکر کا مقام کیا ہے، فرمایا غفر اللہ لک غفر اللہ لک، اے اللہ کے رسول کے صحابی بس کیجئے، اے خلیفۃ المسلمین بس کیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی زبان کو کیوں اینٹ رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ رہنے دیجئے، رہنے دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا ان ھذا الذی اوردنی المعارض، اے عمر اسی زبان نے مجھے برباد کر دیا ہے، اسی زبان نے مجھے تباہ کر رکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کا سب سے عظیم انسان، انبیاء کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف اسی امت کے نہیں، انبیاء کے بعد علی الاطلاق تمام امتوں میں اگر کوئی بہتر انسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صدیق ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اسی زبان نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم 24 گھنٹے اناپ شناپ بکتے ہیں، 24 گھنٹے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو غلط استعمال میں لاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں فکر تک نہیں ہوتی، ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے، اسے کیا منہ دکھائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام بخاری نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا مغتبت لأحد منذ علمت ان الغیبت حرام، اے لوگوں سن لو، جب سے میں نے یہ جانا ہے کہ غیبت حرام ہے۔ اور غیبت کا تعلق کس سے ہے؟ غیبت کا تعلق زبان سے ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کیجئے کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، یہی غیبت ہے۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ جانا غیبت حرام ہے تب سے میں نے غیبت نہیں کی ہے، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے جب پیش کیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا۔ کون ہے وہ مرد، کون ہے وہ مومن، ہم میں کون ہے وہ جیالہ، ہم میں کون ہے وہ بہادر جو کہہ سکے کہ جب سے میں نے جانا ہے غیبت حرام ہے میں نے غیبت نہیں کی ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، جب ان کو قبر میں رکھا گیا قبر خوشبوؤں سے بھر گئی، قبر سے خوشبو آنے لگی تھی، اور حدیث کی کتاب جب لکھی صحیح بخاری تو قرآن کریم کے بعد سب سے اچھی کتاب اگر کوئی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ زبان رحمت بھی ہے، یہ زبان زحمت بھی ہے۔ رحمت اس معنی کر کے ہے اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا، اور زحمت اس معنی کر کے ہے اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا اور ہم نے اسے کنٹرول میں نہیں کیا۔ یقین کیجئے کل اللہ کی عدالت میں نہ ہماری نمازیں کام آئیں گی، نہ ہمارے روزے کام آئیں گے، نہ ہماری کوئی عبادتیں کام آئیں گی اگر ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔